بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نماز کتاب۔ سوال: نماز کے اندر سات فرض ہوتے ہیں، اندر کے سات، باہر کے سات، اندر کے 14 ہوتے ہیں فرض۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نا۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا۔ قرات قرآن شریف کا پڑھنا، چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت پڑھنا۔ رکوع سجدہ آخر کا قاعدہ، سلام کیوں ہے، یہ سب کیوں ہیں؟ ایک رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا ہے نا، قاعدہ آخر اتحیات میں بیٹھنا، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں بتائے؟ ایسے کرو، ایسے کرو، کھڑے ہو جاؤ، اب ہاتھ اٹھاؤ، اب جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں ہم پتہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، اس کا انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں سے بنایا ہے: گوشت، ہڈیاں، خون، رگیں، اعصاب، پٹھے، مغز، گودا، جلد، کھال۔ ان 7 چیزوں کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں 7 فرض مقرر کیے تاکہ جسم کے ہر حصے کا شکریہ ادا ہو جائے۔ ان اعضائے انسانی میں یہ اتصال و اتحاد ہے کہ اگر ایک عضو بھی نہ رہے یا بیمار ہو جائے تو سارے جسم کی صحت اور تندرستی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں ان 7 فرضوں میں سے کوئی بھی فرض جان کر ادا نہ کیا یا بھول کر اچھی طرح ادا نہ ہو سکا تو ساری نماز بیکار یا ناقص ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بھی چھوٹ گیا، مان لو ہم اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے 2-3 رکوع کر لیں تو کیا ہماری نماز صحیح ہو جائے گی؟ چلو ایک اللہ نے بتایا، 3-4 ہم بھی کر لیں، نہیں وہ خراب ہو جائے گی۔ اللہ نے 2 سجدے بتائے، ہم سوچے چلو 2 سجدے تو ہیں، گناہ کی بات کیا ہے، 2-3 اور ہم اپنی طرف سے کر لیں، نماز خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب 2 کے بعد ہمیں تشہد پڑھنا ہی ہے، اتحیات میں بیٹھنا ہے 2 رکعت کے بعد، 3 والی ہو یا 4 والی ہو یا 2 والی ہو، 2 کے بعد ہی بیٹھنا ہے۔ اب ہم ہر رکعت میں بیٹھ جائیں، چلو اتحیات پڑھ لیں، 2 شیپ پڑھ لیں، تو ثواب کی بات ہے؟ نہیں، یہ خراب ہو جائے گا۔ جتنا اللہ کا حکم ہے، بس جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اتنا ہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور سب نہیں بیکار ہو جائے گا۔ دوسرا جواب ہے، نماز مجموعہ ہے تمام فرشتوں کی عبادت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ساری نماز کا نچوڑ، سارا مجموعہ ہمیں دے دیا ہے، کیونکہ کچھ فرشتے تو سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اس طرح سے ہی ہے۔ کوئی اللہ کا حکم ہوتا تو وہ چلے جاتے ہیں، نہیں تو پھر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سارے فرشتوں کی عبادت کا نچوڑ ہمیں دے دیا، یعنی نماز مجموعہ تمام فرشتوں کی عبادت کا، اور فرشتوں میں مختلف گروہ ہیں، ہر ایک کی عبادت کا طریقہ مختلف اور جدا ہے، سب الگ الگ کرتے ہیں۔ ہم ایک انسان ہر طرح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ سب ہوتا ہے اس میں۔ ایک جماعت تو صبح و شام تکبیر تحلیل میں مشغول رہتی ہے، دوسری جماعت تلاوت قرآن پاک میں رات دن مصروف رہتی ہے، تیسری جماعت جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، قیامت تک اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہی رہے گی۔ الحمدللہ۔ ایک ہمیں تھوڑی دیر نماز پڑھتے ہیں بس، وہ اس میں بھی دنیا کا ہی دھیان رہتا ہے، جلدی ہٹ جائیں، جلدی ہٹ جائیں، جلدی پوری ہو جائے، جلدی پوری، رکھتے بھی بھول جاتے ہیں، کیا پڑھا کیا نہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ فرشتے دیکھو کب سے دنیا بنی ہے، کب تک قیامت تک کے رہیں گے، اور کر رہے ہیں وہ تسبیح اللہ کی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ پانچواں گروہ سجدے میں پڑے ہوئے تسبیح کر رہا ہے، چھٹی جماعت گھٹنوں کے بل 2 زانوں اتحیات کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیح تصدیق کر رہی ہے۔ اس میں سے جس کو کہیں جانے کا حکم ہوتا ہے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر حکم الہی بجا لاتے ہیں، فوراً جائیں گے بھاگ کے، اور وہ اللہ کا حکم پورا کر کے آئیں گے، جو بھی اللہ کا کام ہوگا، اور پھر آ کے مکے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مکے میں آ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنی وہی عبادت کرتے ہیں۔ بس تمام فرشتے 7 طریقے پر عبادت الہی کرتے ہیں، تو الحق تعالیٰ نے وہ 7 طریقے اس امت کی نماز میں جمع کر دیے تاکہ ہر ایک نمازی نماز پڑھ کر تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب حاصل کریں، اور فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں شمار ہوگا، جو بھی جس کی مشابہت کرے گا، نقل کرے گا، اسی میں ہی ہوگا۔
ناچنے گانے والوں میں، بت پرستوں میں، شرابی میں، جواری میں، جو جس کے ساتھ ہوگا، جس کی ہرس کرتا ہوگا، جس کے طریقے پہ چلتا ہوگا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلیں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ سے مل جائیں گے، اپنے نبی کے طریقے پہ چل کے اللہ کے نبی سے مل جائیں گے، ان کی شفاعت انشاءاللہ ہمارے حق میں نصیب ہوئے گی، قبول ہوئے گی۔ تو یہ 7 چیزوں کے بارے میں آج ہم نے نماز کے بارے میں بتایا ہے کہ نماز میں ہم کیوں رکوع کرتے ہیں، کیوں سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ 7 چیزیں جو فرض ہے یہ کیوں ہیں، ان میں سے ایک بھی چھوٹ گئی نا تو نماز ہوئے گی نہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ اور ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، اچھی لگے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ۔